الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ کریم نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے. دو بڑی چیزیں ہیں جو جس سے انسان کی ترکیب ہوئی ہے. ایک روح، دوسرا جسم. روح اور جسم کا مجموعہ ہے انسان. چنانچہ جسم کی اہمیت تو ہے لیکن روح کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے. انسان اس جسم کے ساتھ چلتا پھرتا ہے اور دنیا کے کام کرتا ہے اس وقت تک جب تک اس کے اندر روح ہوتی ہے. جب روح نکل جاتی ہے وہی انسان جو چلتا پھرتا ہے دوسری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے وہ اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ اس کے جسم پہ کیڑے مکوڑے جانور بھی حملہ آور ہو جائیں تو کسی کو روک نہیں سکتے. تو وہ انسان جو روح ہونے سے دنیا میں حاکم تھا، روح نکل جانے سے اس کا جسم محکوم بن گیا، اس پہ کیڑے مکوڑے آنا شروع ہو گئے. اس لیے انسان میں اصل روح ہے. جسم کی اہمیت بے شک اپنی جگہ پر ہے لیکن جسم اسی وقت تک صحیح ہے جب تک اس میں روح ہے. اب جسم کے لیے کیا کچھ انتظامات انسان نے کیے ہیں. جسم اپنی غذا اس کو چاہیے، غذا کے بغیر جسم نہیں چلتا. تو کیا آپ نے دیکھا کہ دنیا میں کاشتکاری ہو رہی ہے، کھیتی باڑی بہت بڑی تعداد انسانوں کی کر رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جسم کی ضروریات کا انتظام ہے. پھر آٹا ہے، آٹا بنانے کے لیے میلے ہیں، یہ بہت بڑا انتظام ہے. پھر دال چاول ہے، سبزیاں ہیں، جانور ہیں جو ذبح کیے جاتے ہیں، پھر ان کو پہنچانا، لے جانا، پکانا، اس کے لیے بہت بڑا انتظام ہے. پھر ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے پیسہ کمانا. خوراک تب ہوگی جب آپ کے پاس پیسہ ہو، یہ بھی اسی کا انتظام ہے. جو لوگ آج سڑکوں پہ بھاگ دوڑ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اکثر و بیشتر جسم کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی. کوئی کمانے جا رہا ہے، کوئی دنیا کے کسی کام کے لیے جا رہا ہے، حتیٰ کہ جہاز، ایئرپورٹ پہ ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر، یہ بھی جسم کی ضروریات پورا کرنے کے لیے، کوئی کاروبار کے لیے، کوئی کسی اور. یہ اتنی بڑی بھاگ دوڑ یہ دنیا میں، یہ سارا جسم کو بنانے کا اور جسم کی غذا کا انتظام ہے. یہ منڈیاں ہیں اور بہت کچھ ہے، یہ سارا انتظام جسم کے لیے. تو روح جو انسان کے اندر اصل ہے اس کے لیے کیا انتظام نہیں ہو؟ اس کے لیے اس سے زیادہ ضروری اور اس سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. اس کے لیے اس سے بڑی بھاگ دوڑ ہونی چاہیے. اس کے لیے اس سے بڑا نظام ہونا چاہیے، وسیع و عریض. اس کے لیے اس سے بڑی کوشش ہونی چاہیے. اس غذا کو حاصل کرنے کا بڑا انتظام ہونا چاہیے. وہ کیا انتظام ہے؟ روح کی غذا کیا ہے؟ جب جسم کی غذا یہ ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا میں چہل پہل ہے، تو روح کے حاصل کرنے کے لیے
روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ نے روح کی غذا اپنی کتاب، اپنا قرآن، اپنا وحی، یہ روح کی غذا ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ دلیل قرآن پاک سے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور رسول تمہیں بلائیں تو ان کا حکم فوری طور پہ مانو۔ دوسری بات بتائی اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور رسول جب بھی تمہیں بلاتے ہیں، جب بھی تمہیں حکم دیتے ہیں تو اللہ اور رسول کا ہر حکم تمہارے لیے حیات بخش ہے، تمہیں زندگی دینے والا ہے، تمہیں زندگی دینے والا ہے۔ اللہ اور رسول کا حکم تمہیں زندگی دینے والا ہے۔ گویا کہ جو انسان کی زندگی ہے وہ اللہ اور رسول کے حکم سے، تو قرآن اور اللہ کے رسول کے ارشادات جو اس کی تشریح ہیں یہ انسان کے لیے حیات بخش ہے، اس سے انسان کو زندگی ملتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو لوگ قرآن اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو نہیں لیتے، مانتے نہیں یا سیکھتے نہیں یا عمل نہیں کرتے، کیا وہ زندہ نہیں ہیں؟ زندہ ہیں، لیکن ان کی روح کی غذا نہیں مل رہی، اس لیے ان کی روح بگڑ گئی، روح بگڑ گئی، ان کے جسم بگڑ گیا، ان کا جسم بگڑا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں اصل روح ہے، روح جب سنورتی ہے تو جسم سنورتا ہے، روح بگڑ جاتی ہے تو انسان ایک درندے کی طرح ہے، انسان ایک درندے کی طرح ہے۔ خواہشات پورا کرنا، انسان کے پاس تو عقل ہے، کتا بھی خواہش پوری کرتا ہے، گدھا بھی اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، کھانا پینا باقی جو اس کی خواہشات ہیں، کتا بھی خواہشات پوری کر رہے ہیں، لیکن انسان کے پاس عقل ہے، ان خواہشات کو بہت عمدہ طریقے سے پورا کرتا ہے۔ لیکن جب انسان کی روح کو غذا نہیں ملتی تو انسان جانور کی مانند ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک گدھا ہے، گدھا بے حس، ایک گدھے کے سامنے 10 گدھے بھوکے مر جائیں، اس گدھے کو کوئی فکر نہیں ہوگی، وہ کہتا ہے مجھے چارہ مل رہا ہے، مجھے گھاس مل رہا ہے، مجھے کوئی فکر نہیں۔ تو اسی طرح جب انسان کی روح کی غذا نہیں ملتی تو انسان بھی جانور کی طرح ہو جاتا، اس کے سامنے سینکڑوں کروڑوں انسان بھوکوں سے مر جائیں، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جانور بن گیا انسان۔ اس کا مطلب ہے یہ روح کی غذا کے بغیر زندگی بیکار ہے۔ اسی طرح کتا ہے، اب کتے کی خواہش ہے، لالچ ہے، کتے کے پاس ہڈی موجود ہوتی ہے، لیکن جب دوسرے کتے کے پاس ہڈی دیکھتا ہے تو اس سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس سے چھیننا چاہتا ہے، 2 کتے لڑ پڑتے ہیں، 3 کتے لڑ پڑتے ہیں، ہر ایک کے پاس ہڈی ہوگی، دوسری کی ہڈی پہ لڑ پڑے گا، یہ کیا ہے؟ جانور ہے، دوسری کی چیز چھیننا چاہتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کی روح کی غذا نہیں ملتی تو انسان ایک درندہ ہے۔ ہاں، کتا تو جپٹتا ہے، سادہ طریقہ ہے، پنجہ مارتا ہے، دانت مارتا ہے۔ انسان کے پاس عقل ہے، وہ نئے نئے طریقوں سے دوسروں کے مال پہ، دوسروں کے وسائل پہ قبضہ کرتا ہے، دوسروں کو عزتوں کو پامال کرتا ہے، دوسروں کو امن خراب کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب روح کی غذا نہیں ملتی تو انسان جانوروں کی مانند ہو جاتے ہیں، ایک دوسروں کے لیے تباہی کا سبب بنتے ہیں، دنیا کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ جب روح کی غذا ملی تو اللہ کی فرمایا اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور رسول کے حکم تمہیں زندگی دے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی تعلیمات جو قرآن کی تشریح ہیں اور قرآن کی تعلیم کے ذریعے صحابہ کرام کی روح کو غذا دی۔ جب روح کی غذا ہو گئی تو صحابہ نے پوری دنیا میں امن قائم کر دیا، جہاں جہاں تک ان کی حکومت ہوئی امن ہو گیا، لوگوں کی خوشحالی ہو گئی، لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہو گیا، لوگ ترقی کرنے لگ گئے، معاشرہ ایک دوسرے کے لیے خیرخواہ بن گیا، پورا معاشرہ، ہر انسان دوسرے کے لیے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا معاشرہ تشکیل ہو گیا
ہر انسان دوسری کے لیے خیر خواہ ہے. 100 انسان ہے، 100 انسانوں میں 99 انسان ایک انسان کے خیر خواہ ہیں. ایسا معاشرہ تشکیل ہو گیا. تو ایسا معاشرہ، یہ ہے روح، یہ ہے. اس لیے یہ آج اگر لوگ کہتے ہیں نا ظلم و ستم دنیا سے ختم ہو، بے انصافی ختم ہو، تو اسی طرح ختم ہوگی جو تعلیمات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں دی اور جن سے تربیت کی. اس سے جب معاشرے کی تربیت ہوگی تو دنیا سے ظلم ختم ہوگا، بے انصافی ختم ہوگا، امن قائم ہوگا. ورنہ نہیں ہو سکتا، ورنہ نہیں ہو سکتا. ورنہ ایک ملک دوسرے ملک کو لوٹے گا، طاقتور کمزور پہ قبضہ کرے گا، طاقتور یہاں تک کہ جتنا طاقتور ہو جائے دوسروں کے وسائل پہ قابض ہو جائے گا. اس لیے یاد رکھنا، اگر ظلم و ستم کا اور بد امنی کا خاتمہ دنیا سے چاہتے ہیں، اسی وقت ہوگا جب انسانوں کی روح کو غذا ملے گی، اور روح کو غذا اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اس لیے فرمایا لما دعاکم لما یحییکم، اللہ اور رسول کا حکم تمہیں زندگی دیتا ہے انسانوں، حقیقی انسان. ورنہ انسانیت مر جاتی ہے. ایک جانور ہے، ایک وہ جانور ہے جو جس کی عقل ذرا تیز ہے، باقی اس میں انسانیت مر جاتی ہے. اس لیے روح کی غذا اللہ کی کتاب ہے. قرآن پاک خود فرما رہا ہے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. میں نے عرض کی نا کہ انسان روح سے زندہ ہے اور روح کے بغیر مر گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مردہ اور زندہ برابر نہیں. اب یہ تو سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں. ہر بندہ سمجھتا ہے زندہ اور مردہ برابر، ہر بندہ سمجھتا ہے. لیکن قرآن نے یہ جو جس پس منظر میں ان آیات کو بیان کیا، ابھی اس کی پوری تفصیل میں ذکر نہیں کرتا، اس کا مقصد بتا رہا ہوں. مقصد یہ ہے کہ یہ زندہ اور مردہ برابر نہیں. جو اللہ کی کتاب کی تعلیمات کو حاصل کر رہے ہیں اور روح کو غذا حاصل کر رہے ہیں وہ لوگ زندہ ہیں، اور جو اس سے حاصل نہیں کر رہے وہ مردہ ہیں. زندہ اور مردہ برابر نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے. اس کا مطلب ہے روح کی غذا کا بڑا انتظام ہے. آج جسم کی غذا کا انتظام ہے اتنا بڑا جو دنیا میں بھاگ دوڑے سب جسم کے لیے ہے کہ نہیں؟ آپ کما رہے ہیں، سارا کچھ کرے جسم کے لیے نا. اگر انسان کو کھانے پینے کی باقی ضرورتیں ختم ہو جائیں تو کیا ہو جائے؟ یہ دکانیں رہیں گی، کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ ساری انسان کی ضرورت ہے، نہ کمائی کی فکر نہ اور چیزوں کی فکر. اس لیے جو اصل جو روح کی غذا ہے، جو اصل ہے، اس کے لیے جو جسم کے لیے ہم نے اتنا بڑا انتظام کیا، اس کے لیے اس سے بڑا انتظام ہونا چاہیے، اس کے لیے اس سے بڑی کوشش ہونی چاہیے. تو اللہ کی کتاب ہے. تو اس لیے یہ موضوع بڑا اہم ہے کہ جو اللہ کی کتاب ہماری روح کی غذا ہے، اس غذا کو کیسے ہم نے لینا ہے. یہ معمولی موضوع نہیں ہے، بہت بڑا موضوع ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ معمولی موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے کہ آپ نے روح کی غذا جو آپ کی اصل ہے وہ کیسے لینی ہے، قرآن سے کیسے فائدہ لینا ہے، کیسے رہنمائی لینی ہے. تو یاد رکھیں، قرآن پاک پڑھتے ہوئے خیال یہ سمجھنا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے آپ کو خطاب کیا. ہر پڑھنے والا جو بھی پڑھ رہا ہے، کسی کا نام شاہد ہے، کسی کا نام عابد ہے، کسی کا نام زاہد ہے، ہر بندہ یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے خطاب کیا. اللہ کا حکم ہو ایسے کرو، سمجھے مجھے حکم ہے میں کروں. اللہ فرما رہے ایسے نہ کرو، سمجھے کہ مجھے حکم ہے میں نہ کروں. اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں جو یہ انعام دوں گا تو یہ سمجھو اللہ مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں سزا دوں گا تو یہ سمجھو اللہ آپ کو ذکر کر رہے ہیں. یہ سمجھنا ہے ذرا. حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات جب پڑھتے ہیں، پہلی قوموں کے واقعات، اس کا بھی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پہلے نبیوں کے جو واقعات ذکر کیے ہیں، ان کا ایک مقصد یہ ہے
کہ آپ کے دل کو مضبوطی حاصل ہو جائے. آپ کے دل کو مضبوطی حاصل ہو. کیسے مضبوطی حاصل ہو؟ کہ پہلے نبیوں کو اللہ کے دین کے لیے کتنی تکلیفوں پہ صبر کرنا پڑا اور اللہ کی مدد کا انتظار کرتے رہے, اور پھر اللہ کی مدد آئی. ان واقعات کو سن کے اور پڑھ کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان واقعات کو جان کے آپ کا دل مضبوط ہو. اب یہاں یہ سمجھنا ہے کہ قرآن پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو اترا ہے, لیکن ہماری ہدایت کے لیے اترا ہے. آپ کو واسطہ بنایا گیا. ہدایت سب انسانوں کے لیے, سب انسانوں کے لیے. تو اس لیے قرآن پاک تو ہم میں سے ہر بندے کے لیے اترا ہے. ہر بندہ یہ سمجھے کہ مجھے اللہ خطاب کر رہے ہیں, مجھے بتا رہے ہیں. قرآن پاک ہر بندے کے لیے ہے, ہر بندے کے نام اللہ کا پیغام ہے. خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اب نعمت کون سی نعمت؟ ہر انسان سمجھتا ہے مجھے صحت ملی ہے, یہ نعمت ہے. میرے پاس مال رزق ہے, یہ میرے پاس نعمت ہے. یہ اولاد ہے, یہ میرے پاس نعمت ہے. میرے پاس فلانی چیز ہے, یہ نعمت ہے. ان سب چیزوں کو ہم نعمت سمجھتے ہیں. بے شک یہ نعمت ہے, لیکن فرمایا وما انزل علیکم واذکروا نعمت اللہ علیکم. وما, اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو, وہ بہت بڑی نعمت ہے جب اس نے تمہارے اوپر قرآن اتارا. کیا مطلب؟ قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا, لیکن ہمارے اوپر کیا مطلب؟ ہمارے لیے اترا ہے. یہ حکمت اور دانائی کی باتیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی تشریح میں بیان کی, ہمارے لیے ہیں. گویا کہ اللہ کی نعمت ہے ہمارے لیے. تو ہر آدمی سمجھے کہ قرآن کا خطاب میرے لیے ہے, ہمارے لیے. تو اللہ کی نعمت ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. دیکھیں, انسان کے پاس ایک آنکھ کی روشنی ہے, لیکن باہر راستے کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے صرف آنکھ کی روشنی کافی نہیں ہے, بلکہ باہر کی روشنی بھی ہونی چاہیے. اگر ایک آدمی کی آنکھ میں روشنی ہے اور باہر روشنی نہیں, بالکل اندھیرا ہے, تو اس کو راستہ نظر نہیں آئے گا. اس کو اچھا برا نہیں سمجھ میں آئے گا, دوست دشمن نہیں سمجھ میں آئے گا, سانپ اور لاٹھی میں فرق نہیں کر سکے گا. بے شک اس کی اپنی آنکھ ہو, لیکن اندھیرا میں لاٹھی کو سانپ سمجھے گا, سانپ کو لاٹھی سمجھے گا. تو اس لیے اپنی آنکھ کی روشنی کے بعد باہر کی روشنی بھی چاہیے. اسی طرح انسان کی اپنی روشنی اس کی عقل ہے, لیکن صرف عقل کافی نہیں ہے. اس عقل کے ساتھ باہر کی روشنی چاہیے. جیسے سورج کی روشنی ہے, اسی طرح باہر کی روشنی اللہ کی کتاب ہے. سورج کی روشنی سے آپ راستہ دیکھتے ہیں, اور باہر کی ہر چیز کو, دنیا کی ضرورت کی چیز کو دیکھتے ہیں روشنی میں. اسی طرح آپ کے پاس عقل ہے, لیکن صرف عقل کافی نہیں. جب تک قرآن کی روشنی اور ہدایت نہ ہوگی, آپ کو زندگی میں کامیابی کا راستہ نظر نہیں آئے. سمجھ میں آ گئی بات کہ باہر کی روشنی چاہیے. اور یہ میں اس کو روشنی نہیں کہہ رہا, خود اللہ اس کو روشنی کہہ رہا ہے. کہاں فرمایا؟ سورہ تغابن آیت نمبر 8, آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. اللہ پہ ایمان لاؤ, اس کی رسول پہ ایمان لاؤ, اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا, روشنی پہ. اللہ نے اس کو روشنی کہا ہے. دوسری جگہ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. سورہ نساء آیت نمبر 174. تمہارے رب کی طرف سے بڑی واضح دلیل آئی ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا. اور اے انسانوں, ہم نے تمہارے لیے ایک بہت بڑا نور اتارا ہے, روشنی اتاری. تو یہ روشنی ہے, اس کے بغیر ہمیں کامیابی کے راستے نہیں ملتے. تو کیا میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو اتاری ہے یہ میرے لیے اتاری ہے, مجھے اللہ خطاب کر رہے ہیں. چنانچہ یہ بات دوسری جگہ پہ موجود ہے.
سورہ انبیاء آیت نمبر 10 اللہ کریم فرما رہے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری جس میں تمہارا ذکر موجود ہے. ہر آدمی کا ذکر، ہر آدمی کا ذکر، میں اور آپ اور جو لوگ سن رہے ہیں اور سنیں گے، ہم میں سے ہر آدمی کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اپنا ذکر ڈھونڈنا ہے، اپنے حالات ڈھونڈنے ہیں. میں اللہ نے کہاں بیان کیا قرآن میں؟ ڈھونڈنے والے نے ڈھونڈا، ان کو مل گیا، راستہ بھی مل گیا ان کو. اس لیے یاد رکھیں قرآن ہمارے لیے اترا ہے، ہر بندے کے لیے اللہ کا پیغام ہے. سورہ محمد آیت نمبر 3 اللہ فرما رہے ہیں کذالک یضرب اللہ للناس امثالهم. ہم نے قرآن میں لوگوں کے حالات ذکر کیے ہیں، لوگوں کے حالات ہیں، ہمارا بھی حال ہوگا اس میں. دیکھیں کہاں حال ہے. سورہ زمر آیت نمبر 55 واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم. جو بہترین بات اللہ نے تمہاری طرف اتاری ہے، تمہاری طرف اس کی پیروی کرو. اس کا مطلب ہے قرآن ہم میں سے ہر آدمی کی طرف اترا ہے، ہر آدمی کی طرف اللہ کا پیغام ہے. تو قرآن پڑھتے ہوئے یہ سمجھنا ہے کہ قرآن ہمارے لیے ہے، میرے لیے اللہ کا پیغام ہے. سورہ انعام آیت نمبر 19 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ لوگوں کو بتائیں کہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا تاکہ اے حاضرین میں تم کو بھی ڈراؤں. کون سے حاضرین؟ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. وَمَن بَلَغَ، اور قرآن قیامت تک جس کو بھی پہنچے، مشرق میں مغرب میں جس جن اور انس کو پہنچے، قرآن اس کے لیے بھی نصیحت ہے اور اس کے لیے بھی ڈراوا ہے. گویا کہ قرآن ہر ایک کے لیے اللہ کا پیغام. ہاں اس لیے حضرت محمد بن کعب القردی فرماتے ہیں من بلغ القرآن فکأنما کلمہ اللہ. جس کو قرآن پہنچا وہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے، اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے. اس لیے ہدایت یافتہ لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو بعض یہ اپنا حال بیان کرتے ہیں ہم قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے غلام اپنے آقا کا خط پڑھتا ہے. اب تو غلاموں کا وہ زمانہ نہیں رہا، اس لیے ہمیں پتہ نہیں. غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کا پابند ہوتا ہے، اس کی اپنی زندگی کچھ نہیں ہوتی، نہ اپنا نہ مرضی سے کوئی خرید فروخت کر سکتا ہے، نہ شادی بیاہ، کچھ بھی نہیں. وہ آقا کا پابند یہ غلام ہوتا ہے. تو آقا کا پیغام اور آقا کا خط جب غلام کو مل جائے تو اس کے لیے زندگی میں اس سے بڑی کوئی اہم بات نہیں ہوتی کہ میرا آقا مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، میرے آقا نے کیا خط لکھا. تو ہدایت یافتہ لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے آقا نے خط لکھا ہے ان کے نام، میرے رب کا پیغام ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. تو قرآن کو اس طرح پڑھا جائے. اس لیے یاد رکھنا اس طرح پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، اس طرح نہیں پڑھیں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گی. اس لیے یہی وجہ ہے حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں اے قرآن والو، قرآن نے تمہارے دلوں میں کیا بویا ہے؟ ان القرآن ربیع المؤمن کما ان الغیث ربیع الارض. جیسے بارش برسنے سے زمین میں بہار آتی ہے، پھل نکلتے ہیں، سبزہ اگتا ہے، زمین نفع دیتی ہے، اسی طرح جب قرآن تم پڑھو تو تمہارے دلوں میں بھی کوئی خیر اور بھلائی اگنی چاہیے، کوئی پھل اس کا نظر آنا چاہیے، اس کو دیکھو. اس لیے یاد رکھنا کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے اس سے اثر لیا جائے، اس کو سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہوں، اس سے میں نے کیا نصیحت لینی ہے، اس سے کیا پھل میرے اندر ہوگا ہے. اس لیے جب قرآن پڑھیں گے تو ہمیں اپنی زندگی کا راستہ معلوم ہوگا اور گمراہی ختم ہو جائے گی. ہاں آج ہم قرآن پڑھ کے سمجھتے نہیں، اس لیے گمراہی میں ہوتے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں،
پھر اس کا راستہ قرآن. میں ایک مثال دے رہا ہوں, اس گمراہی کا حل قرآن سے بتا رہا ہوں, تو اس سے سمجھ میں آئے گا کہ ہماری جو غلطیاں ہیں, ہماری جو گمراہیاں قرآن سے ٹھیک ہوں گی. راستہ زندگی کو قرآن دے گا. کئی لوگ کہتے ہیں اور جی اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں گے. میں نے خود سنا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں گے. سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں گے تو پھر اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ سب کو معاف کرنا تھا. نبیوں نے تکلیفیں کیوں اٹھائیں؟ اگر معاف ہی کرنا تھا. پھر جہنم کا ذکر اللہ نے کیوں کیا قرآن میں؟ مجرموں کا ذکر, جہنم میں جانے کا ذکر کیوں کیا؟ اللہ تو جھوٹ نہیں بولتا. اگر سبھی کو معافی ملنی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر. اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا, قبر کے عذاب سے بچا. اصل میں یہ تعلیم تو امت کو دے رہے ہیں کہ تم یہ دعا کرو. اگر سب کو معافی ملنی ہے تو یہ دعا سکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے. گناہوں پہ جمے رہو اور اللہ سب کو معاف کر دیں گے, ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے معاف کرنے کا بتایا ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, معافی کی شرطیں بتائی ہیں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, میں بہت معاف کرنے والا ہوں. مبالغے کا صیغہ ہے, بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں, بار بار معاف کرنے والا ہوں. لیکن آگے شرطیں بتائی ہیں کن کو معاف کرنے والا ہوں. وہ شرطیں بھی سن لیں. میں بہت معاف کرنے والا ہوں, بار بار معاف کرنے والا ہوں, مجھ سے زیادہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. لیکن 4 شرطیں ہوں. لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. 4 شرطوں کا ذکر ہے. پہلی شرط توبہ کرو, توبہ کرو, واپس آؤ اللہ کی طرف. دوسری شرط ایمان لاؤ. تیسری شرط وعمل صالحا, نیک عمل کرو. چوتھی شرط پھر ہدایت کے راستے پہ چل پڑو. یہ 4 شرطیں پوری ہوں گی تو اب سن لو, انی لغفار, میں بہت معاف کرنے والا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ دھوکہ ہے. تو قرآن ہمیں راستہ بتاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں, خیر ہی خیر ہے. خیر نہیں ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ جو آدمی 4 کام کریں گے اس کے علاوہ کسی کے لیے کوئی خیر نہیں. 4 کام جو کرے گا اسی کے لیے خیر ہوگی, باقی ہر آدمی نقصان میں ہے. اگر دنیا میں نقصان اس کو نظر نہیں آ رہا تو آخرت میں ایسا نقصان ہے کہ اس کی کوئی تلافی نہیں. کیا اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. اس لیے ان 4 کاموں کو دیکھنا ہے. اگر ان 4 کاموں کو آپ کر رہے ہیں تو نقصان سے بچیں گے, ورنہ آپ دنیا کی بادشاہت کے مالک بن جائیں, دنیا کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہو جائیں, آپ نقصان سے نہیں بچیں. والعصر, اللہ قسم کھا رہے ہیں, سارے زمانے کی قسم. نیا انسان اور پرانا زمانے کا انسان, آج کا انسان اور پرانے زمانے کا انسان, سارے سمجھ لو. پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ, کسان ہے یا تاجر ہے, ڈاکٹر ہے یا عام آدمی ہے, حاکم ہے یا محکوم ہے, بادشاہ ہے یا فقیر ہے, گدھا ہے. ان الانسان لفی خسر, سارے انسان نقصان میں, نقصان کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. 4 کام کرو گے اس سے نقصان بچے گا. اب یہ نقصان اگر دنیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا, اگر ہدایت تمہارے دل میں نہیں ہے تو آخرت میں دیکھ لو گے, پھر واپسی کا راستہ نہیں. 4 کام کرو گے نقصان سے بچو گے. الا الذین آمنوا, ایمان لاؤ. وعملوا الصالحات, دوسرا کام نیک عمل کرو. تیسرا کام صرف اپنی نیکی کافی نہیں, وتواصوا بالحق, دوسروں کو حق کی تلقین کرو. صرف اپنی نماز روزے سے تمہیں آخرت کی کامیابی نہیں ملے گی, آخرت کے نقصان جب تک دوسروں کو تلقین نہ کرو. اللہ کے حکموں کو دوسروں کی تلقین کرو, حق کی راستے کی تلقین کرو. وتواصوا بالصبر, اب حق کا راستہ جب انسان اپناتا ہے تو تکلیفیں آتی ہیں, خواہشات ٹوٹتی ہیں, دنیا کی چاہتے جاتے ہیں, دنیا کے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. حق کا راستہ تو وہی ہے. وتواصوا بالصبر, اب دوسروں کو صبر کی بھی تلقین کرو گے, جمے رہو, اللہ انعام دے گا. جب تک یہ 4 کام نہیں کرو گے آخرت کے نقصان سے نہیں بچ سکتے. اور دنیا کا نقصان ہو سکتا ہے تمہیں نظر نہ آئے, لیکن اللہ نے بتایا
تو کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنا ہے، اس طرح پڑھنا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں بندوں کی ہدایت کا بڑا راستہ بتایا گیا ہے، اور اس کو سمجھنا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اس میں دونوں چیزیں۔ دیکھیں ایک آدمی ہے، ایک آدمی کو آپ کہیں، ایک آدمی انتہائی غم کی حالت میں آپ اس کو کہیں خوشی کی بات کرو، نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ کسی کا بہت قریبی عزیز فوت ہو گیا اور ابھی اس کی میت گھر میں پڑی ہے، اس کے سامنے بیٹھا ہے، اس کو کہو خوشی کی بات کرو، وہ نہیں کر سکتا۔ خوشی کی بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اس کے اندر غم چھایا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی بہت خوشی میں ہے، اس کو غم کی بات کرو، وہ غم کی بات کر نہیں سکتا، اس کے اندر غم کی کیفیت نہیں ہے۔ غم کی کیفیت ہوتی ہے بندہ غم کی بات کرتا ہے، خوشی کی کیفیت ہوتی ہے خوشی کی بات کرتا ہے۔ رب تعالیٰ کا یہ کلام ہے کہ جو نہ خوشی کی حالات سے متاثر ہوتا ہے نہ غم کے حالات سے متاثر ہوتا ہے، دونوں چیزیں بتائیں قرآن میں اکٹھا ایک آیت میں، خوشی کی بات بھی ڈرانے کی بات بھی۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو معاف کر دو، میں بہت معاف کرنے، بتا دو میرے بندوں کو، بتا دو میں بہت معاف کرنے والا ہوں، میں بہت رحم کرنے والا ہوں۔ یہ خوشی کی بات ہے۔ ساتھ بات وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرے بندوں کو یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ دونوں باتیں ساتھ ہیں۔ تو یہ رب کا کلام ہے، اس میں خوشی بھی ہے، اس میں غم بھی ہے، دونوں چیزیں۔ وہ حالات سے متاثر نہیں ہوتا۔ تو اس قرآن کو سمجھے، اس طرح سمجھے کہ اللہ کا کلام میرے لیے اترا ہے، اس میں اللہ میرے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں، مجھے اس کو سننا اور اس طرح سمجھنا ہے۔ ہاں یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی ملی۔ یہ موضوع بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے۔ ہاں اس لیے ضروری ہے، بڑا ضروری، اس کو غیر ضروری نہ سمجھیں۔ دیکھیں ہماری روح کی غذا قرآن ہے، اور غذا کیسے لینی ہے یہ پتہ ہی نہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں، بیمار ہو، ڈاکٹر صاحب دوائی لکھ دیں اور یہ نہ بتائیں کہ آپ نے دوائی لینی کیسے ہے، اور یہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ پرہیز کیا کرنا ہے، تو کیا فائدہ؟ تو آپ کہیں گے، ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ جناب آپ نے یہ بتایا نہیں دوائی میں استعمال کیسے کروں، کیونکہ دوائی پہ لکھا جاتا ہے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ آپ نے مجھے ہدایت نہیں دی، میں نے کیسے استعمال کرنی ہے، مجھے اس کے ساتھ پرہیز نہیں بتایا، تو ڈاکٹر بتائے گا کہ یہ بڑی ضروری بات ہے، کہ اس کو کیا سمجھیں گے؟ ضروری بات سمجھیں گے، ضروری سمجھیں گے نا۔ تو وہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، یہ ضروری بات نہیں ہے، یہ سب سے بڑی ضروری بات۔ ہم مکان بناتے ہیں، دوسرا آدمی کہتا ہے بھائی یہ مکان بنا رہے ہو، زمین ایسی لو جو ایسی نہ ہو، جس میں سیم نہ ہو، یہ بڑی اچھی بات بتائیے۔ جی بنیادوں میں یہ ڈالو، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ مکان بنا رہے ہو، دیواروں میں ایسے ایسے یہ چنائی کرو، یہ چیزیں ڈالو، یہ بڑی کام کی بات بتائیے۔ اور جی چھت میں یہ ڈالو، یہ نہ ڈالو، آپ نے یہ بڑی اچھی بات بتائی ہے، میرا پیسہ بچا دیا۔ یہ ساری ضروری باتیں ہیں۔ تو اللہ کا کلام کیسے پڑھو، اس سے کیسے نفع حاصل کرو، اس سے کیسے ہدایت پاؤ، کیسے کامیابی کی، یہ تو سب سے ضروری بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق